اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب بھی وہ دعا کرتے ہیں، جب بھی ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب بھی ان کی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے تو وہ فوری پوری ہو جاتی ہے، ان کی ہر پریشانی فوری ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہی نہیں ہیں، اور جب بھی آپ ان کو دیکھیں، ہم دیکھیں ان کو تو وہ خوش نظر آتے ہیں، ان کی زندگی میں جیسے کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا راز ہے، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے کہ جس سے تم ہر وقت خوش رہتے ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے، ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہماری وہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، ہمیں اس میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو وہ لوگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا خاص ایک تعلق ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ہر حاجت، ان کی ہر ضرورت ٹائم پر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بھی تمام حاجتیں، اس کی بھی تمام خواہشات فوری پوری ہو جائیں، وہ جب بھی ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو، کوئی حاجت اٹھے، جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور پوری ہو جائے اور فوری پوری ہو، ان کی حاجت فوری جلد پوری ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ وہ عمل یہ ہے، قرآن پاک کا 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، پیج نمبر 174، تاج کمرے قرآن پاک کا، اور سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 31، یعنی 31 آیت نمبر ہے، اس کا آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جس کے ساتھ وہ مشرک لوگ شریک کرتے ہیں، کسی کو ٹھہراتے ہیں، کسی کو معبود بناتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان سے پاک ہے۔ تو اس حصے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں تو وہ پوری کر دے، کہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہر ایسی ذات ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہے، تیرے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی طریقہ اور خاص وقت تک نہیں ہے، کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اور دعا پوری کرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اس دوران جو بھی آپ دعا کریں گے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی آپ کی ضروریات ہوں گی، وہ ان دونوں کے درمیان پڑھ لیں، کر لیں، دعا مانگ لیں، انشاءاللہ کہ آپ کی تمام ضرورتیں ایک ہی دن کے اندر آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں نے ابھی دعا کی ہے اور ادھر میری ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق لگانا اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ساتھ ہوگا۔ بس آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام حاجتیں پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔